رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear friends, علی گڑھ میں مشہور ہے کہ لنچ کے بعد قیلولہ کی سنت، اور اتنا شاندار ان لوگوں نے لنچ کھلایا، اس کے بعد تو مجھے صاحب قیلولہ نہیں لیلولہ کی سنت ہو جانی چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا آرگنائزر سے ایک کپ چائے سرو کریں تاکہ سب فریش ہو جائیں. مجھے بھی نیند آ رہی ہے، آپ سب کو بھی نیند آ رہی ہے، میں دیکھوں. تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ سیشن ذرا میننگ فل ہو تو ایک کپ چائے ان کو پلانی چاہیے. میری آواز پہنچ جائے گی؟ اچھا. اسلامک اسٹڈیز in India. Few days back, one of my articles in Urdu was published in Quarterly Tahqiqat Islami. Asri Jamiat mein Ulum Islamiya. I had requested the organizers to circulate the Urdu article in advance in the audience because the history is there. I was told by Naufal Saab that leave the discussions already made in the paper because it is already published. So now I will concentrate on some only ideological issues about Islamic studies in India, its journey, its orientation, its contribution, and need to revisit and revise. And I will take the two models only, Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia, the oldest departments of Islamic studies in India. You know well as a student of Islamic studies that Islamic studies was established in Aligarh Muslim University along with Department of Arabic in 1954. And Professor Abdul Aleem Saab was appointed as the founding director of the Institute of Islamic Studies attached to the Department of Arabic. In 1968, when he was appointed as the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, he laid the foundation of the Department of Islamic Studies independently. So Professor Abdul Aleem Saab is the founder of the Institute as well as the Department of Islamic Studies. Let us examine his role, his thoughts, his mindset, and his defining Islamic studies as a full-fledged discipline. Professor Abdul Aleem Saab was basically a Marxist intellectual, not a scholar. He was basically an intellectual, Marxist intellectual. And this is not my comment. This is the comment made by Professor Ala Ahmad Sarur, that he was more an intellectual than a scholar. And I agree with that. Professor Aleem Saab, whatever he has discussed in his writings reflect mainly some liberal, ultra-secular, westernized modern thoughts in order to shape Islamic studies as a westernized, modernized discipline. I quote him. For example, in one of his review article made on Musalmanon ka Roshan Mustaqbil, written by Sayyid Tufail Ahmad Mangluri, the freedom fighter and very famous scholar and intellectual. In that book,
And this was the writing which was published in 1968. He criticized Sir Syed Ahmad Khan and said that he is not and he has no innovative ideas. He followed the West in toto, and his system of education introduced in Aligarh was only a copy of Oxford and Cambridge. He could not develop any systematic ideas in the field of education also. To him, I quote, علیگڑھ کالج کے معمار نے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی تھی، دیٹ از پرو برٹش، جس پر عمارت آج تک ترچھی بنتی جا رہی ہے۔ یہ انگریزی سیاست کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ مسلمانوں کو صاحب کی ریس، آکسفورڈ اور کیمبرج کی اندھی تقلید کی ایسی چاٹ لگی کہ دنیا سینکڑوں کروٹیں بدل چکی، لیکن یہ ابھی اسی نشے میں سرشار ہیں۔ Then on the day of Sir Syed, that is the 17th October in 1956, he addressed the student gathering as a professor of Arabic and emphasized upon modernity. What is modernity? And what is progressive movement? And why there is no difference and opposition between modernity, progressiveness, and the religious values of Islam. He says, سر سید جس طرح اپنے زمانے کے نامساعد حالات میں سر سید نے نئے راستے کی تلاش کی تھی، اسی طرح ہمیں بھی نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ سر سید سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ سر سید نے اپنے اسلاف کی قرآنہ تقلید نہیں کی۔ ہمارے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی سب باتوں کو بغیر سوچے سمجھے مان لیں۔ ان کے بعض اقوال و افعال سے مجھے بھی اتفاق نہیں۔ خود انہوں نے اپنے اسلاف پر تنقید کی، ہم کیوں تقلید کریں؟ اگر سر سید نے اپنے زمانے کی حکومت سے وفاداری کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اپنے زمانے کی حکومت کے سامنے خواہ جھک جائیں۔ The progressives has always been the freedom fighters and against the establishment by and large. And in the writings of Professor Abdul Ali, this is fully reflected, mostly written in Urdu. Then another article titled as Taraqi Pasand Tahreek. Again he says, ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ترقی پسند ادیب حالی اقبال اور چکبست کے جانشین ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا تصور کائنات میں نہیں وہی ہے جو ان بزرگوں کا ہے۔ زمانے اور ماحول کی تبدیلی اور علوم فطرت کے نئے انکشافات کی بدولت کائنات کے تصور اور اخلاق کی قدروں میں انقلاب واقع ہو گیا ہے۔ دنیا کی جو تصویر ان لوگوں کے سامنے تھی وہ اب بالکل بدل گئی، اس لیے ہماری ضروریات اور ہمارے فرائض بھی بدل گئے ہیں۔ صحیح ترقی پسندی یہی ہے کہ اپنے اسلاف کی وراثت کو وقت کی کسوٹی پر کسا جائے اور جو چیزیں آج کے حالات کے مطابق نہیں ہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی روایات یا تہذیب و تمدن سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے پرانی لکیر کو نہیں پیٹتے۔
This citation is self-contradictory. He claims to be modernist in toto. At the other side, he says that we are not ready to leave our traditions, our cultures. What does it mean? Either Alim Sahib could not understand or we are unable to understand. There should be a clear-cut stand to be taken by Professor Alim Sahib. But all of his writings are confusing. And at that time, the progressive literary figures, intellectuals, mostly they were confused. They think that religion is not against modernity. At the same time, they refuse to accept the basic fundamentals of the religion of Islam. So there is a paradox between all these two situations. Then he deliberated a lecture when he was appointed as the professor of Arabic, professorial lecture. It is published with the title Arabi और उलूम इस्लामिया की तदरीस. I quote, सियासी व माशी तारीख के साथ अफकार व तसव्वुरात, अकायद व तवहुमात, शेर व अदबियात, फ़नून और मसनूआत, ख़ित्तों, नस्लों और गरोहों की खसूसियात, दूसरे मज़ाहिब और तहज़ीबों और तमद्दुनों के असरात, गर्ज़े की हर पहलू को सामने रख कर एक मबसूत तारीख़ मुरतब करने की ज़रूरत है. According to him, the Islamic history that was compiled by the Arabs, Muslims, does not reflect the socio-political, geographical factors responsible for the changes. For example, he cited the case of Khawarij. To him, Khawarij was a Puritan movement to establish democracy within Islam. To establish democracy within Islam, he says. The Ridda wars fought by Hazrat Abu Bakr against the apostates. He says that it was not a religious war. It was basically a war between the supremacy of the central government and the tribal leaders. So his analysis of Islamic history also reflects his progressive liberal approach. Then he comes to Islamic studies as a modern discipline. He says, मौजूदा दौर में मुसलमानों की बस्तियां मुख्तलिफ खित्तों और मुल्कों में आबाद हैं. इंडोनेशिया से मराकश तक और शिमाल मगरबी चीन से जनूबी अफ्रीका तक कहीं अक्सरियत में और कहीं मोतद बिही अक़लियत में तकरीबन 35 करोड़ मुसलमान बसते हैं. इन हालात में इस्लामी दुनिया में जो जदीद रुझानात पैदा हो रहे हैं उनका तहक़ीक़ी मुताला न सिर्फ ख़ुद मुसलमानों के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए बहुत अहम है. यही वजह है कि मशरिक़ और मग़रिब की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जदीद इस्लामी रुझानात के मुताले के लिए मखसूस इदारे कायम होते जा रहे हैं. बड़ी खुशी की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस किस्म का एक इदारा कायम हो गया. The emphasis of the Western scholars upon the socio-political, civilizational developments and institutions of the Muslims, not of Islam, not the institutions developed by the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam, by the four caliphs. No, the developments that took place under the Umayyads, Abbasids, and up to the Ottomans. It means this approach teaches to study the civilization as was developed historically, not as is to be developed in the light of the Quran and the Sunnah
and the Sunnah of the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. I remember Maulana Sayyid Abul Ala Maududi once criticized Legacy of Islam produced by a German scholar Santillana. I remember his criticism that the Western scholars and Western governments and institutions, they emphasize upon studying Islam as a legacy that contributed a lot in the past but is no more relevant today. There are huge fundings from the Western governments. They patronize to study Islamic legacy, Muslim legacy. That means Islam produced, Islam played a crucial role in the past. But where today? It is nowhere today. So the relevance of Islamic culture and civilization today has been debatable by these Orientalist Western scholars and following them by our own modern educated Muslim intellectuals too. Professor Ahmad Surur has narrated the story how the Department of Islamic Studies was first established in Aligarh Muslim University. Then so many questions were raised by the scholars, the ulama, and the religious-minded intellectuals of Aligarh Muslim University itself. He has provided the details. And I remember our very great scholar of Deoband School of Thought, Maulana Asir Adrawi, from Jamia Islamia Banaras, who has written so many books. Once he criticized Aligarh Muslim University in his quarterly research journal, Tarjumanul Islam, that Aligarh is the den of secularists and Marxists. I have seen that quotation. Because it is true. For a long time, the leftists, the secularists, so-called secularists, they dominated the entire discipline. Their contributions, their works, their thoughts, their lectures, you go through, you will find there is no Islamic mindset behind all these books and writings. Nothing is there. I'm sorry to say. This is my department and I have been there for 32 years, but I found sincerely the matter is there. Then come to Jamia Millia Islamia. It was established in 1976 as a triangular department, Islamiyat, Arabi and Irani Mutalayat. And then Professor Mushirul Haq Sahab was appointed as the director of Institute of Islamic Studies, the founding director of Islamic Studies. Go to the writings of Sayyid Abid Hussain Sahab, Professor Mushirul Haq Sahab, all these scholars of Jamia Millia Islamia. I'm sorry to say that their version of Islamic studies is basically an Indianized version of Islam. What does it mean? To narrate, to explain, to interpret, to discuss Islamic studies within the framework of Indian constitution, Indian customs and traditions, Indian ethos. This is the main spirit. And it was discussed by Professor Mushirul Haq when he took the charge of the Department of Islamic at that time, that our department will teach and do research, especially on the Indian Muslims. And for example, see the list of the publications of the teachers of the Jamia Millia Islamia, you will find
most of the books are written on Indian personalities, Indian issues, Islam in secular India, Mazhab or Jadid Zehen, like that. I have visited Professor Mashirul Haq Sahab. He was really a scholar and intellectual both. A graduate from Nadatul Ulama Lucknow. He rebelled against the traditional approach. I found him always in each and every lecture that I attended, instigated, provoked the theologians and Muslim scholars. And naturally, there were so many questions then. So he was an original researcher and intellectual, and very cool-minded, very cool-minded. I never saw him reacting against anything. Once in Aligarh Muslim University, there was a selection committee. Professor Mashirul Haq Sahab was there as an expert in Islamic studies. Professor Salim Kidwai was appointed as the professor, and Dr. Muhammad Yasin Mazhar Siddiqui Sahab was rejected outrightly in that. Professor Siddiqui Sahab told me, let us see Professor Mashirul Haq Sahab. He was his teacher. We rushed to Professor Mashirul Haq Sahab. Professor Mashirul Haq Sahab just responded, Yasin Sahab, very sorry. आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सॉरी, एक उस्तादजादे का मामला था. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उस्तादजादे का मामला था. मौलाना अब्दुल सलाम किदवाई साहब उनके उस्ताद थे, उनके बेटे थे सालिम किदवाई साहब. उस्तादजादे का मामला था. वेरी सॉरी, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था. यासीन साहब कहाँ छोड़ने वाले थे? कहने लगे, आपने एक उस्ताद दादे की खातिर अपने शागिर्द के गले पे छुरी फेर दी, वो भी बिल्कुल उल्टी छुरी. मैं सन्नाटे में आ गया. मैं तो नहीं करता था कि यासीन साहब इस तरह रिएक्ट करें. मुशीर साहब मुस्कुराए धीरे से. यासीन साहब, वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने गलत किया. मैं दंग रह गया, इतना कूल माइंडेड है. फिर एक दूसरे एक्सपर्ट थे, रफीउद्दीन नागपुरी साहब, तरकी टोपी लगाते थे. उनके यहाँ गए, यासीन साहब के साथ पहुँचे. कहने लगे, भाई यासीन साहब का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो. हाँ, मगर आपने चंद रुपयों की खातिर मुझे काट दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको टीएडीए मिल जाए. नागपुरी साहब जलाल में आ गए. बदतमीजी करते हैं, निकल जाइए यहाँ से. यासीन साहब ने कहा, आपसे क्या बदतमीजी करें, आप तो पहले से बदतमीज हैं. मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकला. मुशीर साहब मेरे एमफिल के एग्जामिनर थे पॉलिटिकल साइंस में. ओरिएंटलिस्ट कंट्रीब्यूशन टू इस्लामिक पॉलिटी मेरा टॉपिक था. वाइवा लेने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए थे. हमारे चेयरमैन AP शर्मा जी ने गाड़ी भेजी और सीनियर टीचर को भेजा कि एजाज़ इकराम के साथ स्टेशन से उन्हें लेके आए. वहाँ गए, ढूंढते रहे मुशीर साहब को इंग्लिश. थोड़ी देर में मैंने देखा कि सीढ़ियों से चले आ रहे हैं अकेले आर्ट्स फैकल्टी लाउंज में. मैं दौड़ा हुआ फ़ौरन गया, पूरा डिपार्टमेंट भागता हुआ आया. अरे मुशीर साहब आ गए, मुशीर साहब आ गए. मैंने उनको देखा, ये हाफ आस्तीन और स्लीपर पहने हुए, और जो अटैची उनके हाथ में थी, यकीन नहीं आएगा आपको, वो वाइस चांसलर थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के. उस अटैची के चारों कोने झड़े हुए थे. बहुत सिंपल माइंडेड, बिल्कुल दरवेश सिफत इस्मानी में. और टहलते, अरे भाई शर्मा जी, काहे को आपने तकलीफ़ की, मैं तो यहीं का आदमी. मैंने सोचा ज़रा
رکشے سے بیٹھ کے چلیں, تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی. میں چلا جائے, رکشہ مل گیا تو پھر یہاں سے فون کیا گیا اسٹیشن, گاڑی واپس آئی. وائوا لیا ہوں. خلافت و ملوکیت مولانا مودودی پہ آگے اٹک گئے کہ جو انٹرپریٹیشن پرووائڈیڈ بائی مودودی, از اٹ کریکٹ؟ خلافت واز نو مور دیئر اینڈ کنگشپ اسٹارٹیڈ. یس سر. کہنے لگے بھائی فہد صاحب یہ وائوا نہیں ہو رہا. بھائی شرما جی وہی منہ میٹھا کیجیے, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, پھر سے سوچیے گا, غور کیجیے گا کہ کیا مولانا مودودی کا یہ پرسیپشن صحیح ہے؟ کیا ہماری خلافت 30 سال چلی؟ سوچیے گا. بہت کول, بہت ہی مسکرا کے دھیرے سے. بالکل اسی طرح ہم نے پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب کو دیکھا. وہ کتنا ٹائم ہے ابھی؟ اونلی 5 منٹس. اچھا. پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب چونکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اسلامک اسٹڈیز کے ون آف دا اسٹال وارڈس تھے. میرے پی ایچ ڈی کے وہ اتفاق سے ایگزامنر اور پھر وائوا لیا. انہوں نے وائوا لینے کے لیے آئے تو 2-1 سوال کیا, اس کے بعد کہا شرما جی منہ میٹھا کر لیجیے, ان سے کچھ میں ذاتی باتیں کرتا ہوں. پھر مجھے شروع کر دیا انہوں نے کہ الجیریا میں جو ملیٹینسی ہو رہی ہے فلاں جگہ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائڈ ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں. ہمارے سپروائزر جو بہت سینئر تھے زیادہ سر, ہمارے سپروائزر سر آپ بھی تو منہ میٹھا کر لیجیے. او آپ بہت چالاک ہیں, آپ چاہتے ہیں میں ان سے پوچھوں نہیں. اچھا ٹھیک ہے چلیے بھائی فہد صاحب ہو گئی سب. ضیاء صاحب کو بھی میں نے بہت ہی کول مائنڈیڈ, بے انتہا شریف النفس, اسلام اور عصر جدید کے ایڈیٹر. میں نے مضمون بھیجا سید قطب کو قرآن خدمہ. 1 سال گزر گیا نہیں چھاپا, اور اس سے پہلے میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا کس وضاحت کے. وہ اسلامی اسٹڈیز میں ایک فنکشن تھا, اس میں آئے تو میں نے دیکھا ہے شیروانی, ٹوپی, داڑھی. میں سمجھ جاتا سوٹڈ بوٹڈ ہوئے کوئی جامعہ ملیہ والے اس خیال کے. تو جب مجھے معلوم ہو کہ یہ تو یہ ضیاء صاحب میں گیا, میں نے کہا سر سوری, ویری سوری. کیوں, کیا بات ہے سر؟ میں نے آپ کو جو خط لکھ دیا تھا, میں معافی چاہتا. میں نے ان کو خط لکھ دیا کہ سر میں نے آپ کو یہ مضمون بھیجا تھا, آپ تو چھاپیں گے نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آنریریم دیتے ہیں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے حلقے کے باہر کسی کو آنریریم ملے. تو ٹھٹھا لگایا. ارے بھائی فہد صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا مضمون نہیں چھپے گا؟ وہ کوارٹرلی ریسرچ جرنل ہے, آپ نے ایک بھیجا ہے, وہ 1 سال کے بعد اس کا نمبر آئے گا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جو ایک ایڈیشن اسلامک اسٹڈیز کا پروڈیوس کیا, سیکولر فریم ورک میں زبردستی فٹ کرنے کا. میثاق مدینہ سے مثال دی, مسلمان اور سیکولر ہندوستان اپنی کتاب میں انہوں نے. اب بتائیے میثاق مدینہ کا کیا تک ہے یہاں کے سیکولرزم پہ امپلائی کرنے کا؟ اللہ کے رسول حاکم اعلیٰ تھے, ساری پارٹیز نے تسلیم کیا کہ آپ حاکم اعلیٰ ہوں گے. وہاں آزاد نے بھی یہی کیا, یہی کام ہمارے مشیر صاحب نے بھی کیا. تو مشیر صاحب اور جامعہ کے ہمارے دوسرے جو اساتذہ, سینئر اساتذہ ہیں, ان کا عام طور پر جو لب و لہجہ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کو ایز سچ ریفلیکٹ نہیں کرتا, وہی اورینٹلسٹ جو اپروچ. لیکن یہ اپروچ تبدیل ہوا, خاص طور سے بابری مسجد کا انہدام ہوا, ہمارے علی محمد خسرو اور سید حامد کے زمانے میں مدارس کا ایفیلیشن ہوا, مدارس کے طلبہ آئے, ان کو یونیورسٹیز میں پڑھنے اور پھر تدریس ٹیچنگ میں مواقع ملے. وہ سارا سینیریو چینج ہونے لگا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ آج جو اسلامک اسٹڈیز کا اورینٹیشن ہے وہ اورینٹلسٹ کا دیا ہوا ہے, اب بہت چینج ہو چکا ہے اور بہت اچھے اسکالرس پروڈیوس کیے. پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب, جن کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ دنیا کے جو اس وقت بڑے اسکالرس یا رائٹرس, ان میں سے ایک نمایاں نام ان کا, اور ان کی جو اوریجنالٹی ہے, ان کا جو اپروچ ہے وہ بہت یونیک ہے. وہ بالکل وہی اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل اپروچ. انہوں نے جو کام کیے ہیں بہت ان کا وہ ہے. پروفیسر کبیر احمد جیسی صاحب, تاجک زبان سیکھی انہوں نے, تاجک زبان سے بہت سی چیزوں کو منتقل کیا اردو میں, اور پرشین کے تو ایکسپرٹ تھے ہی, جو کام کسی نے نہیں کیا. پروفیسر عبدالعلی صاحب نے
انڈیولوجی کو کتنا ڈیولپ کیا اور کتنے پروجیکٹس میں انہوں نے کام کیے. پروفیسر ظفر الاسلام صاحب نے, ہمارے اسٹالورٹ پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی صاحب جو وہاں چیئرمین اسلامک بینکنگ اور اسلامی اکانومکس کنگ فیصل ایوارڈ ان کو ملا. یاسین صاحب کو 2 ایوارڈ پاکستان کے صدر نے اپنے ہاتھوں سے دیے. شاہ ولی اللہ ایوارڈ ان کو ملا یہاں سے. تو یہ جو خود جامعہ ملیہ میں جو نئی نسل آئی بابری مسجد کی شہادت کے بعد, پہلے سے بہت وہ پورا ماحول تبدیل ہوا. اساتذہ کے درمیان بھی, طلباء کے درمیان بھی ایک ریوائول ہوا. اسلام سے کمٹمنٹ بڑھا وہ, اور جو نصاب تعلیم پڑھایا جانے لگا, جو کتابیں اب چھپ رہی ہیں اس میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو میں مختصراً یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اورینٹلسٹ ڈسکورس تھا اس کا اثر اب بہت کم ہے, اور جو کورسز ہم پڑھا رہے ہیں اس میں تو خاص طور پر اب وہ اثر بہت کم پایا جاتا ہے, چونکہ انگریزی میں کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ زیادہ تر اورینٹلسٹ لکھی ہوئی ہیں. مسلمانوں نے جو کام کیا ابھی اس پائے کا کام نہیں ہے, تو ہمارے یہاں طلباء کو بھی دشواری ہوتی ہے, ایک عملی دشواری. لیکن زاویہ نظر, مائنڈ سیٹ اور اپروچ پہلے سے کافی تبدیل ہوا ہے. شکریہ آپ سب کا, اور اگر کمنٹس ہوں گے, تنقید ہوگی, سوال جواب ہوں گے تو اور اچھا لگے گا. شکریہ.